اور ناظرین بالآخر 2 سال کے بعد 9 مئی والے جو کیسز ہیں اس پہ جو جرا ہے اس کا آغاز ہو رہا ہے۔ چلان کی کاپیاں پیش کی گئی ہیں اور عمران خان اور شاہ محمود قریشی سے روبکار پر حاضری بھی لگوائی گئی ہے۔ کیا عمران خان کا دیدار ہونے جا رہا ہے؟ کیا عمران خان عدالت میں پیش ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ یہ بڑی تفصیلات ہیں جو شامل کریں گے ہم آج کے پروگرام میں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ میاں محمد شہباز شریف صاحب جو کہ وزیر اعظم پاکستان ہیں، انہوں نے عمران خان کے اوپر اربوں روپے ہرجانے کا دعویٰ کیا، لیکن جب عدالت میں جرا ہوئی تو انہوں نے کہا نہیں، میں نے تو عمران خان سے یہ بات نہیں سنی، جس کے جواب میں وہاں پہ آپ یہ کہیں پہلے لائٹ بند ہوئی، لائٹ بند ہونے کے بعد پھر وہ جو کارروائی ہے وہ روک دی گئی۔ یہ کہانی کیا ہے اور شہباز شریف صاحب کنفیوز کیوں دکھائی دیے، اس کا جواب بھی ڈھونڈیں گے ہم آج کے پروگرام میں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ناظرین اپروکسیمیٹلی کوئی 1 سال نگران حکومت کا، 1.5 سال اب کا۔ اب یہ جو 1.5 سال ہے اس میں جو ایم پی اے اور ایم این ایز ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، اس میں سے ایک بھی ایم پی ایم این اے نہیں ٹوٹا۔ فیصل واوڈا صاحب کہتے تھے کہ پی ٹی آئی میں فارورڈ بلاک بن رہا ہے، پی ٹی آئی میں ٹوٹ پھوٹ ہے، پی ٹی آئی پاکستان اور پی ٹی آئی لندن الگ الگ ہو جائیں گی، لیکن وہ تو نہیں ہوا۔ کیا پی ٹی آئی واقعی مضبوط اور مستحکم ہے یا نہیں ہے؟ فیکٹس اینڈ فگرز رکھیں گے آپ کے سامنے آج کے پروگرام میں۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ بالآخر آفٹر 2 ایئرز، 2 سال گزرنے کے بعد 9 مئی، جس نے پاکستان کی تاریخ، پاکستان کی سیاست، پاکستان کی معیشت، پاکستان میں مستقبل سب کچھ بدل کے رکھ دیا، 9 مئی کو اب اپروکسیمیٹلی کوئی 2 سال ہو گئے، اور 2 سال کے بعد آج تک بھی جو 9 مئی کے کیسز ہیں، جس میں آپ یہ کہہ لیں جو مرکزی کردار جن کو کہتے تھے، یعنی کہ عمران خان کے اوپر الزام لگایا جاتا تھا، عمران خان کو 2 سال تو بغیر کیسز کے ہی رکھ لیا گیا، لیکن بالآخر جو 9 مئی کے کیسز ہیں اس کے اوپر فرد جرم کی تاریخ بالآخر اناؤنس کر دی گئی ہے، اور اڈیالہ جیل میں بانی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان اور شاہ محمود قریشی سے ان کو روبکار بھی جاری کر دی گئی ہیں۔ ناظرین اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ معاملات تو آگے چل پڑے۔ اب اگر 9 مئی کے کیسز میں ابھی ریسنٹلی سپریم کورٹ آف پاکستان میں کچھ ٹیسٹ کیسز ہوئے، اس میں پاکستان تحریک انصاف کے وہ ورکرز جو کہ 2 سال سے جیلوں میں بند ہیں، جیسے کہ عباد فاروق کو پیش کیا گیا، اس کے علاوہ ڈاکٹر یاسمین راشد کی بھی جرا ہوئی وہاں پہ، محمود الرشید کی بھی وہاں پہ جرا ہوئی، جس کے جواب میں حکومت یا پھر آپ یہ کہہ لیں کہ جو دفاع کرنے والا پروسیکیوٹر ہے وہ کوئی ایویڈنسز نہیں پیش کر پایا۔ عدالت نے بارہا یہ جواب پوچھا یا سوال پوچھا، انہوں نے کہا جی کہ کیا یہ جو فلاں بندہ ہے یہ وہاں پہ موجود تھا؟ تو انہوں نے کہا جی نہیں۔ تو انہوں نے کیا جب یہ سازش ہوئی تو کیا آپ کے پاس اس کا کوئی ثبوت ہے؟ جس کے جواب میں جو اسٹیٹ ہے اس نے کہا جی نہیں، ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ناظرین 9 مئی کو لے کے عمران خان بھی بارہا یہ کہہ چکے ہیں کہ اس کی شفاف اور منصفانہ تحقیقات ہونی چاہیے، اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ سب سے پہلے وہ جو ویڈیوز کیمراز ہیں، اگر ان کی ویڈیوز مل گئی، ان کا ریکارڈ مل گیا تو ہمیں 9 مئی کو آگے لے کے جانے میں بڑی آسانی ہوگی۔ ناظرین 9 مئی میں جو ویڈیو کیمز تھے ان کی جو ریکارڈنگ ہے وہ ٹل ناؤ، آج کے دن تک وہ ریکارڈ کا حصہ نہیں ہے، غائب ہے۔ اور 9 مئی کو ہم نے دیکھا ہے کہ 9 مئی کو لے کے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ایک لمبا کریک ڈاؤن کیا گیا۔ اگر ہم صرف پنجاب کی ہی بات کریں تو 1000 سے زائد لوگ ہیں جو مختلف جیلوں میں بند ہیں 9 مئی کے کیسز، ان میں کافی لوگوں کو سزائیں بھی ہوئیں ملٹری کورٹ سے، پھر اپیلیں بھی ہوئیں، رہائیاں بھی ہوئیں، کچھ لوگ ابھی ٹل ناؤ آج کے دن تک بھی پنجاب کی مختلف جیلوں میں بند۔ ان میں جو بڑے نام ہیں وہ ڈاکٹر یاسمین راشد، محمود الرشید، اعجاز چودھری، عمر سرفراز چیمہ، اس کے علاوہ اور ایک لمبی لائن ہے ورکرز اور سپورٹرز کی پاکستان تحریک انصاف کی جو کہ 9 مئی کے کیسز میں جیلوں میں بند پڑے ہیں۔ ہم نے کئی کہانیاں بھی، میں نے خود جو ہے وہ جو متاثرین ہیں 9 مئی کے، جو پی ٹی آئی کی طرف جن کا تعلق ہے، ان کی فیملیز کو جا کے میں ملا، ان لوگوں کے میں نے انٹرویوز کیے، اور ہم نے دیکھا کہ یہ جو 9 مئی ہے اس نے واقعی کئی فیملیز، کئی خاندان برباد کر دیے۔ اور اسی 9 مئی کے کیس کو لے کے یہ کہا جاتا رہا اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے، موجودہ حکومت کی جانب سے، کہ جی اس کا جو سارا سرغنہ ہے، جو اس کا ماسٹر مائنڈ ہے وہ عمران خان ہے۔ لیکن ناظرین عمران خان کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے۔ عمران خان بارہا یہ کہہ چکے ہیں کہ جو 9 مئی ہے وہ میرے خلاف اور پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ایک منظم سازش تھی، اور اس سازش کا جو بینیفیشری ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی ہے۔ تو اس لیے یہ جو 9 مئی ہے یہ پاکستان مسلم لیگ نون نے کروایا ہے، عمران خان یہ کہتے ہیں، لیکن پی ایم ایل این وہ ظاہر سی بات ہے وہ تو اس بات پہ آنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ ناظرین پاکستان مسلم لیگ نون کا جو رویہ ہے وہ عجیب و غریب ہے، سمجھ سے بالا تر ہے۔ آج ہماری پی ایم ایل این کے کچھ منسٹرز کے ساتھ گفتگو ہوئی، ملاقات ہوئی، ظاہر سی بات ہے جب آپ صحافت کر رہے ہوں تو پھر آپ کی وزراء و مشرا سے ملاقاتیں یہ معمول کا حصہ ہیں۔ تو ہماری ان سے ملاقات ہوئی، اگر کوئی گھنٹے کی گفتگو تھی تو اس میں سے
جو 55 منٹ کی گفتگو ہے اس کا مرکز اور محور وہ عمران خان رہے۔ عمران خان کے نام کے اوپر ان کے چہرے کی رنگت بدل جاتی تھی، ان کا جو بات کرنے کا سٹائل ہے وہ بدل جاتا تھا۔ عمران خان کو آپ یہ کہیں، کیونکہ ایک بڑی محفل تھی، گالیاں تو نہیں نکال سکتے تھے، لیکن عمران خان پہ غصہ بہت ہوتے تھے وہ، اور پاکستان کے تمام تر خرابیوں کا، پنجاب کی بربادی کا، پاکستان کی بربادی کا پی ایم ایل این کے وزراء صرف اور صرف عمران خان کو ہی مورد الزام ٹھہراتے تھے۔ جب ان سے سوال پوچھا جاتا تھا کہ عمران خان تو صرف 3 سال رہا، اور عمران خان کے علاوہ آپ لمبا عرصہ آپ اقتدار میں رہے، ابھی شریف فیملی 12 اقتدار میں رہی، تو انہوں نے کیا کیا؟ تو اس پہ وہ پھر آ جاتے تھے، نہیں، شریف فیملی کو چھوڑیں، آپ عمران خان کی بات کریں۔ سوشل میڈیا پہ یہ ہوتا ہے، عمران خان یہ کرتا ہے، عمران خان کے سپورٹرز یہ کرتے ہیں، عمران خان کی حکومت نے بیڑا غرق کر دیا، عمران خان۔ اٹ مینز دیٹ ناظرین کہ عمران خان کے علاوہ اور کوئی محور اور مرکز گفتگو کا تھا ہی نہیں۔ حبیب اکرم صاحب جو کہ ایک منجے ہوئے صحافی، انہوں نے کہا کہ میری عمران خان سے جب ملاقات ہوئی، آخری ملاقات، تو میں نے عمران خان سے پوچھا کہ آپ جو ہے، آپ کو نہیں لگتا کہ آپ غلطی کر بیٹھے ہیں، آپ غلط جگہ پہ سر ٹکرا بیٹھے ہیں؟ جس کے جواب میں عمران خان نے کہا نہیں، بالکل بھی نہیں۔ حبیب اکرم نے کہا کہ میں نے عمران خان سے پوچھا کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ جیت جائیں گے؟ عمران خان نے کہا مجھے یقین ہے کہ میں جیت جاؤں گا، اور انہوں نے کہا یہ لڑائی آسان نہیں ہوگی، آپ گھبرا جائیں گے، تھک جائیں گے۔ عمران خان نے کہا میں آخری بال تک، آخری سانس تک لڑوں گا۔ اور پھر اس کے بعد عمران خان نے کہا کہ یہ مجھے جانتے نہیں ہیں، یہ غلط جگہ پہ پنگا لے بیٹھے۔ تو ناظرین عمران خان نے تو ثابت کیا آج تک کہ عمران خان تو سٹل ڈٹا ہوا ہے۔ پی ایم ایل این نے پہلے کیئر ٹیکر گورنمنٹ، پھر اس کے بعد الیکشنز کی چوری، پھر اس کے بعد ابھی یہ دوبارہ پھر اقتدار میں آنا۔ اٹ مینز دیٹ اے لانگ ٹائم، ابھی اگر ہم کیلکولیٹ کر لیں تو 3 سال کا یہ عرصہ بنتا ہے۔ ان 3 سالوں میں سوائے عمران خان کی پاکستان میں کچھ بھی ڈسکس نہیں ہوا۔ اب ہم آ جاتے ہیں، شہباز شریف صاحب نے عمران خان کے اوپر وہ جو 10 ملین کا کوئی جو اسٹیٹمنٹ تھی عمران خان کی، اس کو لے کے ہر جانے کا دعویٰ کر دیا۔ آج کورٹ میں اس کی پیشی ہوئی، سنوائی ہوئی، اور جو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہیں وہ ویڈیو لنک کے ذریعے وہ حاضر ہوئے۔ وکیل نے پوچھا کہ کیا آپ نے عمران خان کو اس طرح کی کوئی بات کہتے ہوئے براہ راست سنا؟ انہوں نے کہا جی نہیں، میں نے نہیں سنا۔ وکیل نے پوچھا کہ کیا آپ نے کسی میڈیا ہاؤس کو، کسی ٹی وی چینل کو اس میں فریق بنایا؟ انہوں نے کہا جی میں نے نہیں بنایا۔ اٹ مینز دیٹ کہ ناظرین شہباز شریف جو ہے وہ بھی ایک ہوا میں معلق کے انہوں نے کہا جی کہ ہماری جو آپس میں ایک دوسرے کے خلاف سیاسی بیان بازی ہوتی ہے، یہ اس سے ہٹ کے عمران خان کی سٹیٹمنٹ تھی۔ عمران خان نے کئی ٹی وی چینلز پہ بیٹھ کے میرے خلاف یہ بیان دیا، لیکن ناظرین اس میں فریق کسی کو نہیں بنایا گیا۔ تو یہ حکومت کیا چاہتی ہے؟ حکومت ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی یہ چاہتی ہے کہ عمران خان جیل میں ہی لمبا عرصہ رہے، اور حکومت کے جو حامی، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہوں، چاہے وہ جوڈیشری کے لوگ ہوں، چاہے وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہوں، چاہے وہ صحافی ہوں، ان کی بھی یہی خواہش ہے کہ عمران خان کو جیل میں رہنا چاہیے۔ لیکن عوام کی یہ خواہش نہیں ہے، عوام کچھ اور چاہتی ہے، عوام چاہتی ہے پاکستان کو آگے بڑھنا چاہیے۔ تو ناظرین پاکستان تحریک انصاف کو توڑنے کے متعدد طریقے اپنائے گئے۔ اگر ہم بات کریں 26ویں یعنی ترمیم میں، اس میں بھی کچھ لوگ اٹھائے گئے، اس کے علاوہ اور جگہوں پہ بھی پی ٹی آئی کے جو ایم این اے ایم پی ایز ہیں ان کو زد و کوب کیا گیا، لیکن 1.5 سال کا عرصہ گزر جانے کے باوجود شیر افضل مروت وہ واحد ایم این اے ہے جس کو عمران خان نے شوکاز نوٹس جاری کیا، ادروائز کوئی بھی بندہ جو ہے وہ آج تک پارٹی چھوڑ کے منحرف نہیں ہوا۔ انڈاؤٹیڈلی کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے اپنی وہ جو اسٹیٹمنٹ تھی، بیان حلفی تھی، وہ جمع نہیں کروایا تھا، جس کے نتیجے، جس کی ایک بڑی وجہ وہ انتخابی نشان کا نہ ہونا تھا، تو وہ لوگ اپنی پارٹی بدل گئے تھے۔ تو وہ لوگ جو یہ کہہ رہے تھے کہ پی ٹی آئی ٹوٹ جائے گی، فارورڈ بلاک بن جائے گا، پی ٹی آئی لندن بن جائے گی، فیصل واوڈا صاحب کہہ رہے، تو ناظرین یہ تو ایک اور جھوٹی خبر ہوئی۔ پاکستان تحریک انصاف آج بھی مستحکم، مضبوط اور منظم ویسے ہی کام کر رہا ہے۔ ناظرین پی ٹی آئی اپوزیشن میں رہتے ہوئے بھی، اتنی سختیوں کے باوجود بھی پی ٹی آئی نے پریشر بنا کے رکھا ہوا ہے، اور یہی وہ پریشر ہے جو حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کو کھلے عام عوام میں جانے سے ڈراتا ہے، دھمکاتا ہے، اور یہی فرسٹریشن ہے جو پی ایم ایل این، پیپلز پارٹی اور اسٹیبلشمنٹ کے جو لوگ ہیں وہ سوشل میڈیا پہ تنقید کرتے ہیں، وہ ان لوگوں پہ تنقید کرتے ہیں جو عمران خان کے حق میں بولتے ہیں، جو آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں۔ تو ناظرین یہ ہے پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال، یہ اس طرح سے چل نہیں سکتا، کہیں نہ کہیں جا کے بات چیت کرنی ہوگی، معاملات کو سلجھانا ہوگا تاکہ ملک آگے بڑھ سکے۔ اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان، پنجاب اور پاکستان کے تمام صوبے ترقی کریں، خوشحالی آئے، نہروں کا مسئلہ ہو، معدنیات کا مسئلہ ہو، سیاسی خلفشار ہو، تمام معاملات کا جو سلیوشن ہے وہ ہے بات چیت کے بغیر یہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اللہ اس ملک کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔